بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا دل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پاکستان کو اچھی خبروں کی ضرورت ہے، لیکن بدقسمتی سے پاکستان جیسے ملک میں اچھی خبریں نہ ہونے کے برابر ہیں۔ خیبر پختونخوا کے معاملات، سیکیورٹی معاملات، بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، میں تواتر کے ساتھ آپ کو اس ساری صورتحال کے حوالے سے آگاہ کرتا رہا ہوں۔ خیبر پختونخوا میں اب بات کی جا رہی ہے کہ یہاں پہ خدا نخواستہ خانہ جنگی ہو سکتی ہے۔ خانہ جنگی اگر شروع ہوگی تو کس طریقے سے یہ صوبہ، اس صوبے کے عوام جائیں گے کہاں؟ کیونکہ صورتحال اگر آپ خیبر پختونخوا کے جنوبی ضلعوں کی دیکھیں اور پھر آپ تیراہ کی بات کریں، خیبر کی بات کریں، بنو جیسے شہر کی بات کریں، میں آج آپ کو تفصیلاً وہ سارے واقعات بتانا چاہتا ہوں جو 1 یا 2 دنوں میں ہوئے ہیں۔ ایک تو تحریک انصاف کی جو تنظیمی کمیٹی ہے اس نے ایک بڑا مطالبہ کیا ہے۔ وہ بڑا مطالبہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے قبائلی اضلاع سے فوج نکل جائے، پاکستانی فوج کا انخلا ہو۔ اور دوسرا، عوام نے ملیٹنٹس سے، جو پاکستانی ملیٹنٹس ہیں، جو عسکریت پسند ہیں، ان سے یہ کہا ہے کہ وہ علاقہ چھوڑ دیں، کیونکہ ان کی وجہ سے علاقے میں صورتحال خاصی گمبھیر ہو چکی ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ جو تنظیمی کمیٹی کا فیصلہ ہے اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں۔ فیصلہ نہیں، قرارداد ہے، مطالبہ ہے، اور یہ مطالبہ جو ہے یہ کیا گیا ہے جناب وفاقی حکومت سے۔ اس کا جو ہنگامی قرارداد ہے یہ بڑا، اس پہ بات ہو رہی ہے، سوشل میڈیا پہ بات ہو رہی ہے۔ میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں کہ اس میں مطالبہ کیا کیا گیا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وفاقی حکومت سے مطالبہ کرنے کے بجائے یہ صوبائی حکومت کر سکتی ہے کہ جس آرٹیکل کا حوالہ اس قرارداد میں دیا گیا ہے تحریک انصاف کی تنظیمی کمیٹی کی جانب سے، آرٹیکل 245، یہ وڈرا ہو سکتا ہے، اس کا وڈرا کیا جا سکتا ہے صوبائی حکومت کی طرف سے۔ میں آپ کو یہ پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ تحریک انصاف خیبر پختونخوا کی تنظیمی کمیٹی نے اپنے 28 جولائی 2025 کے ہنگامی اجلاس میں پورے خیبر پختونخوا بالخصوص ضمشدہ اضلاع میں پرامن شہریوں پر جاری ریاستی تشدد بالخصوص 27 جولائی 2025 کے سانحہ تیراہ کی شدید مذمت کی ہے۔ کمیٹی کا متفقہ موقف ہے کہ آئین پاکستان کے آرٹیکل 245 کے تحت طویل فوجی تعیناتی نے ایک ایسا ماحول پیدا کر دیا ہے جہاں طاقت بے قابو ہے اور جواب دہی عملاً غیر مؤثر، جس سے بنیادی حقوق پامال اور مقامی امن تہس نہس ہوا ہے۔ یہ جناب اگر یہ صورتحال دیکھی جائے اور پھر آگے اس جو اعلامیہ جاری کیا گیا ہے اس میں کمیٹی نے وفاقی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ 15 دن کے اندر، یعنی 2 ہفتے کے اندر، آرٹیکل 245 کے تمام نوٹیفیکیشنز منسوخ کر کے ضمشدہ اضلاع سے فوجی دستوں کے انخلاء کا باقاعدہ اعلان کیا جائے۔ اس مقصد کے لیے خیبر پختونخوا اسمبلی میں موجود پاکستان تحریک انصاف کے تمام اراکین کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ اسی مطالبے پر مبنی قرارداد فوراً ایوان میں پیش کریں اور اس کی منظوری کے لیے دیگر جماعتوں کی حمایت یقینی بنائیں۔ تنظیم خیبر پختونخوا کو ہدایات جاری کرتی ہے کہ ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا کو احکامات دیے جائیں کہ وہ سپریم کورٹ میں ایک فوری درخواست دائر کریں تاکہ 22 دسمبر 2023 کا حکم امتناع واپس لیا جا سکے، جس کے باعث پشاور ہائی کورٹ کا وہ فیصلہ معطل ہے جو آرٹیکل 245 کے دائرہ کار کو محدود کرتا ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل پر لازم ہے کہ ہر 2 ہفتے بعد پیش رفت کی تحریری رپورٹ تنظیمی کمیٹی کو پیش کریں۔ کمیٹی ایک آزاد کمیشن کے قیام کا بھی تقاضا کرتی ہے جس میں ریٹائرڈ اعلیٰ عدالتی جج اور معزز سول سوسائٹی نمائندگان شامل ہوں۔ یہ کمیشن سانحہ تیراہ سمیت تمام حالیہ واقعات کی غیر جانبدارانہ شفاف تحقیقات کرے، 30 دن کے اندر اپنی رپورٹ شائع کرے، ذمہ داران کی نشاندہی کرے اور ان کے خلاف سخت قانونی کارروائی جو ہے وہ اس کی سفارش کرے۔ ساتھ ہی تنظیم مطالبہ کرتی ہے کہ صرف تیراہ بلکہ ڈرون حملوں اور ہر اس کارروائی پر فوری طور پر FIR درج کی جائے جس کے نتیجے میں شہریوں کی ہلاکتیں یا زخمی ہونے کے واقعات پیش آتے ہیں۔ اچھا، یہ 2 صفحات پر مشتمل ہے۔ دوسرے صفحہ میں لکھا گیا ہے کہ کمیٹی وفاقی حکومت کی جانب سے فرنٹیئر کانسٹیبلری کو فیڈرل کانسٹیبلری میں تبدیل کرنے کی تجویز کو
صوبائی خود مختاری پر حملہ قرار دیتے ہوئے یکسر مسترد کرتی ہے۔ فرنٹیئر کانسٹیبلری کا تاریخی صوبائی کردار ہر صورت برقرار رہنا چاہیے اور کسی بھی قسم کے نام یا ڈھانچے کی تبدیلی صوبے اور متفقہ اور متعلقہ فریقوں کی مکمل مشاورت اور رضامندی کے بغیر قبول نہیں کی جائے گی۔ آرٹیکل 245 کی تنسیخ کے فوراً بعد صوبائی حکومت پر لازم ہوگا کہ پولیس ایکٹ 2017 کے تحت کے پی پولیس کے مکمل اختیارات اضلاع میں بحال کرے، منتخب نمائندگان، قبائلی مائدین، علماء، خواتین اور نوجوانوں پر مشتمل ضلعی امن کمیٹیاں قائم کرے اور لیویز و خاصادار فورس کے انضمام کا عمل تیزی سے مکمل کرے تاکہ پائیدار اور مقامی سطح پر قابل قبول امن و امان کا بندوبست جو ہے وہ یقینی بنایا جا سکے۔ یہ قرارداد متفقہ طور پر منظور کی گئی ہے اور تنظیمی کمیٹی اس کے مؤثر نفاذ کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لانے کا عزم ظاہر کرتی ہے۔ اس پر متعدد افراد کے دستخط بھی ہیں۔ اس میں نام کسی کا نہیں لکھا گیا۔ ایک واٹس ایپ گروپ میں صحافی ایک دوسرے سے پوچھتے رہے کہ کیا یہ فیک ہے، تو بتایا گیا تحریک انصاف کے صوبائی ترجمان، غالباً ان کا نام ملک عدیل ہے، ایم پی اے ہیں، انہوں نے کہا کہ بالکل یہ درست ہے اور یہ فیک نہیں ہے۔ اچھا، تیرا میں جو صورتحال سامنے آئی، ایک بچی کی شہادت ہوئی مارٹر گولے کے حملے میں، اور اس کے بعد پھر جو بریگیڈ ہیڈ کوارٹر ہے تیرا میں، یہاں پر مظاہرہ ہوا۔ اس کی تفصیلی ویڈیو میں اس کی تفصیلات پچھلی ویڈیو میں بیان کر چکا ہوں۔ اس میں 5 افراد شہید ہوئے، 17 افراد زخمی ہوئے۔ اس کے بعد برکمبرخیل قبیلہ جو ہے، اس کے سینکڑوں افراد نے وہاں پہ ایک علاقہ ہے بھوٹان شریف، میدان سے انہوں نے بھوٹان تک جو ہے مارچ کیا اور انہوں نے قرآن پاک کے نسخے ہاتھ میں اٹھا رکھے تھے اور ان کا مطالبہ یہ تھا کہ ملیٹنٹس جو ہیں وہاں پہ موجود جو مسلح گروپس ہیں وہ علاقہ چھوڑ دیں۔ اب ان کے ساتھ باقاعدہ یہ ویڈیوز تو ہیں، موجود ہیں کہ جو مارچ کر رہے ہیں، لیکن وہ ویڈیوز میری نظر سے کم از کم نہیں گزری کہ وہاں پر ان کی ملاقات ہوئی ہو ملیٹنٹس کے ساتھ۔ خبر باقاعدہ طور پر ذرائع سے یہ آئی ہے کہ ملیٹنٹس نے ان سے مہلت مانگی ہے اور ان کو کہا ہے کہ چونکہ آپ قرآن پاک ساتھ لے کر آئے ہیں تو آپ کے مطالبے پر غور کرنے کے لیے یا اس کو ماننے کے لیے ہمیں مہلت دی جائے۔ تو بہت امید لے کر یہ لوگ واپس آئے ہیں اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ یہ جو نعرہ لگایا جاتا ہے کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، تو اس نعرے کے آگے بھی ایک سوالیہ نشان کھڑا ہو گیا ہے کہ اتنے زیادہ تعداد میں لوگ جب ایک مخصوص علاقے کی طرف مارچ کرتے ہیں اور وہاں پہ ان ملیٹنٹس سے بات کرتے ہیں کہ جن کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی وجہ سے ان کے علاقے میں امن و امان کی صورتحال جو ہے وہ کافی متاثر ہوئی ہے، تو ظاہر ہے کہ اس نعرے کے آگے تو سوالیہ نشان پھر بنتا ہے۔ اور پھر یہ ساری صورتحال، اور پھر اگر ہم دیکھیں کہ تیراہ میں اس سے پہلے بھی امن مارچ ہوا، لوگوں نے امن کا مطالبہ کیا اور لوگوں نے یہ کہا کہ ہمیں امن دیا جائے۔ اب فوجی انخلا کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اس پر بحث کا آغاز ہو گیا ہے۔ تحریک انصاف کی صوبائی حکومت جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اس حوالے سے اختیار تو رکھتی ہے، آرٹیکل 245 کے حوالے سے اگر بات کی جائے، لیکن کیا تحریک انصاف کی حکومت کو گھر جانے کی جلدی ہے؟ یہ ایک سوال اٹھایا جا رہا ہے۔ دوسرا سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے امن لشکروں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، جس طریقے سے ان چیدہ شخصیات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ جنہوں نے ہمیشہ امن کی بات کی، اور پھر اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا جانا، ایک مخصوص علاقے میں جانا، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس مخصوص علاقے میں شاید ملیٹنٹس موجود ہیں اور عام لوگوں کو ان کے ٹھکانے معلوم ہیں۔ عام لوگ جانتے ہیں کہ ان کے جو سرکردہ مشران ہیں یا یہ جو مختلف تنظیموں کے لوگ ہیں یہ کہاں پہ پائے جاتے ہیں، تو یہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اگر عام لوگ جانتے ہیں تو پھر متعلقہ جو ذمہ دار ادارے ہیں کیا ان کو نہیں معلوم؟ اور دوسرا یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اب جب عام لوگ اس طریقے سے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں تو ایک بار پھر عام لوگوں کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ لوگوں کا لکی مروت میں، بنو میں، تیرا میں اپنے اپنے علاقوں کی حفاظت کے لیے اسلحہ اٹھانا اور پھر ایسے لوگوں کے اوپر یا امن لشکروں کے اوپر ملیٹنٹس کا حملہ، ان کے حملے،
یہ ایک ایسی چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جیسے خدا نہ خواستہ خیبر پختونخوا میں خانہ جنگی کی صورتحال پیدا ہونے والی ہے۔ ایک ذمہ دار صوبائی حکومت جس پارٹی کی حکومت ہے اس کی انتظامی کمیٹی کی طرف سے ایسے دنوں میں، ایسے حالات میں یہ مطالبہ کہ فوج مکمل نکل جائے صوبے سے یا قبائلی اضلاع سے، اور پھر جب فوج نکل جائے گی تو پھر کیا صوبائی حکومت پولیس کے ذریعے یا پھر ان خاصہ داروں کے ذریعے جو حال ہی میں یا کچھ سال پہلے جن کو ضم کیا گیا تھا پولیس میں، ان کے ذریعے امن کا قیام یقینی بنائے گی، یا پھر وہ ٹائیگر فورس جو تحریک انصاف کی تھی جس کا آج کہیں بھی نام و نشان نظر نہیں آ رہا، اس کو فعال کیا جائے گا، ان کے ذریعے ملیٹنٹس کا مقابلہ کیا جائے گا، کیا عام لوگوں اور ملیٹنٹس کو آمنے سامنے کیا جائے گا؟ یہ ایک ایسے سوالات ہیں کہ جن کا جواب جو ہے وہ لوگ مانگ رہے ہیں، اور اس حوالے سے باقاعدہ جو ایک بیانیہ ہے یا ایک مطالبہ ہے یا جو ایک کوشش ہو رہی ہے مختلف ملیٹنٹ گروپس کی طرف سے کہ فوج کو نکالا جائے، تو کیا یہ پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی ان تنظیموں کے ساتھ ایک پیج پر آ گئی ہے؟ بہت سارے سوالات ہیں، یہ میں نہیں اٹھا رہا، یہ سوشل میڈیا پر سوالات ہیں، اور یہ سوالات اب ظاہر ہے کہ ان میں شدت آئے گی۔ اور جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ بنوں میں باقاعدہ سڑک پر ناکے لگائے جا رہے ہیں، موٹر سائیکل سوار آ رہے ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں آ رہے ہیں، عام آبادیوں میں گھس رہے ہیں، اور پھر وہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ بہت صورتحال سنگین ہے۔ الرٹ جاری کیا گیا تھا گزشتہ دن کہ فلاں فلاں جگہ پہ جو دیسی بم ہیں یہ نصب کیے گئے ہیں، اور فلاں پل کے نیچے جو ہے وہ دیسی بم نصب کیا گیا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس طرح کی اطلاعات سے ایک تو خوف و ہراس بھی پھیلتا ہے، اور ظاہر ہے کہ پھر جب اس قسم کی اتھینٹک اطلاع ہو تو پھر الرٹ بھی جاری کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو ایک عجیب قسم کا ماحول بنا ہوا ہے، اور یہ صرف بنوں تک محدود نہیں ہے، یہ تیراہ خیبر تک محدود نہیں ہے، باجوڑ کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، لکی مروت کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، ٹانک اور ڈیر اسماعیل خان کی صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ تو صوبے کا کون سا ایسا ضلع ہے، کون سا ایسا شہر ہے کہ جہاں سے اس قسم کی اطلاعات نہیں آ رہی؟ ہاں، کچھ اضلاع، کچھ شہر ایسے ہیں کہ جہاں پر ماشاءاللہ امن و امان کی صورتحال جو ہے وہ برقرار ہے۔ اب اگر ایک جانب فوج کے انخلاء کی بات کی جا رہی ہے پی ٹی آئی کی تنظیمی کمیٹی کی طرف سے، اور دوسری طرف عسکریت پسندوں یا ملیٹنٹس کے انخلاء کی بات کی جا رہی ہے عوام کی طرف سے، تو پھر آپ دیکھ سکتے ہیں، پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صورتحال کس طرف جا رہی ہے۔ بنوں میں بھی خاص کر میریان پولیس اسٹیشن کی حدود میں، نورڑ کے علاقے میں اور آس پاس حوید کے علاقے میں، تو یہ جو اطلاعات آ رہی ہیں یہ کوئی اطمینان بخش اطلاعات نہیں ہیں۔ وہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ جی سینکڑوں کی تعداد میں اگر پولیس مقابلہ کرنے آتی ہے، سینکڑوں کی تعداد میں ان ملیٹنٹس کا، اور ظاہر ہے کہ پھر ان ملیٹنٹس کے پاس جدید اسلحہ بھی ہے، پولیس کے پاس بھی جدید ہتھیار ہیں، لیکن شاید ملیٹنٹس کے پاس جو ہتھیار ہیں ان کا مقابلہ پولیس کے پاس جو ہتھیار ہیں ان کے ذریعے نہیں کیا جا سکتا۔ عام لوگوں نے باقاعدہ جو ہے چوکیداری شروع کی ہے، باقاعدہ وہ حفاظت کر رہے ہیں اپنے اپنے علاقوں کی، لیکن ظاہر ہے کہ ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ جب تک ریاستی ادارے، جب تک حکومت جو ہے وہ حرکت میں نہیں آئے گی، اب بہت معاملہ سنگین ہونے کو ہے۔ یہ معاملہ جو ہے، میں پچھلی ویڈیوز میں بھی آپ کو بتاتا رہا ہوں کہ دہشت گردی کا جو معاملہ ہے اس کو بہت حد تک سیاسی آلودگی کی نظر کر دیا گیا ہے، سیاست کی نظر کر دیا گیا ہے۔ اب اس معاملے پر بھی ظاہر ہے کہ سیاست ہوگی، اور جس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ سے گلے ہیں، شکوے ہیں، زور اگر اس طریقے سے نکالے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت خطرناک عمل ہے۔ صوبائی حکومت کا یہ مطالبہ کہ براہ راست افغانستان کی حکومت کے ساتھ شیخ ہیبت اللہ اخونزادہ کی جو حکومت ہے افغانستان میں، ان کے ساتھ بات چیت کی جائے، اور پھر ایک طرف اگر عام لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، وہ ملیٹنٹس کا انخلاء چاہتے ہیں، تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ فوج کا انخلاء جو ہے وہ چاہتے ہیں، اور اس جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا اس میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہوا کہ کہیں یہ لکھا گیا ہو کہ ملیٹنٹس جو ہیں یہ خیبر پختونخوا کو چھوڑ دیں، یا ملیٹنٹس جو ہیں یہ قبائلی اضلاع کو چھوڑ دیں۔
فوج کا لکھا گیا ہے کہ فوج یہاں سے انخلا کرے۔ میں نے دو طرفہ معاملات جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں، فیصلہ آپ خود کریں۔ میں ظاہر ہے کہ زیادہ تبصرہ نہیں کرتا، آپ کو صرف اطلاع دیتا ہوں کہ یہ ہو رہا ہے، اور میں صرف اس لیے کہ تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ خیبر پختونخوا کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ کنویں کا مینڈک نہ بنے، اپنے ملک کے حالات کے حوالے سے بھی جانیں، اور ملک کے چپے چپے میں اگر آپ کسی بڑے شہر میں رہ رہے ہیں، کسی دوسرے ملک میں رہ رہے ہیں، تو آپ کو خیبر پختونخوا کی صورتحال، بلوچستان کی صورتحال کے حوالے سے آگاہ رہنا چاہیے، اور پھر سرحد کے اس پار افغانستان میں کیا ہو رہا ہے یہ بھی میں وقتاً فوقتاً آپ کو بتاتا رہا ہوں۔ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجئے، مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجئے، اور یہ ضرور بتایا کیجئے کہ آپ کہاں سے، کون سے ملک سے اور کون سے شہر سے مجھے دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔